معاملے میں معتبر ہوتی ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ زیور وغیرہ کے بارے میں جو شرعی احکام ہے انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری کریں گے۔ اور ہر پروگرام کے شروع میں جیسے کہ احکام شریعت کا فارمیٹ ہے کہ پہلے تو کسی ایک موضوع پر تھوڑا سا مختصر کلام، اور پھر کال لی جاتی ہے اور جوابات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انگوٹھی کے بارے میں ایک اجمالی طور پر یہ بیان یاد رکھیں کہ انگوٹھی مرد بھی پہن سکتے ہیں، عورت بھی پہن سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی کے سلسلے میں شرعی حکم جو احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم حدیثیں آپ کو بیان بھی کریں گے، کہ مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے اور وہ بھی چاندی کی، لہذا دو بھی پہننا منع، اور چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات پہننا بھی منع۔ یہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، وہ انشاءاللہ حدیثیں ہم عرض کریں گے۔ لہذا مرد کے لیے سونا، پیتل، تانبا، جست اس قسم کی انگوٹھیاں استعمال کرنا منع ہوگا، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ نگ لگا ہونا اس میں ضروری ہے۔ بغیر نگ والی، جس کو ہم چھلا کہہ دیتے ہیں عموماً، یہ پہننا جائز نہیں، اور وہ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، لیکن جو حلقہ ہے نیچے یہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یعنی 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی چاندی کی نگ والی مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، لیکن نیچے کا حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک نگ لگا ہونا ضروری ہے، 2 نگ والی بھی نہیں پہن سکتے کہ پھر وہ زینت میں چلا جائے گا۔ تو چنانچہ مردوں کے لیے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، بغیر نگ والی پہننا منع ہے، نگ ایک ہونا چاہیے، نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، بقیہ حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، یعنی 4.5 ماشا کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں چاندی کی۔ باقی سونا اور دیگر دھاتیں جیسے آپ کو بتایا کہ یہ مرد کے لیے منع کیا گیا ہے۔ عورت کے لیے شرعی حکم مختلف ہے کہ سونا وہ بالکل پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے کتنے ہی وزن کا ہو، باقی یہ پیتل، تانبا، جست، لوہا، پہلے فقہائے اسلام نے عورت کے لیے اس کو منع ہی رکھا، کیونکہ احادیث کریمہ جو ان دھاتوں کی ممانعت پر مشتمل ہیں وہ مطلق ہیں۔ مطلق کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے منع فرمایا تو اس میں مرد یا عورت کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ جو لوہا پہننے، لوہے کی ممانعت فرمائی یا تانبے کی ممانعت فرمائی، اس کی جو علت سرکار نے بیان کی ہے وہ علت ایسی نہیں ہے، یعنی سبب ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ ہی خاص ہو، عورتوں کے لیے وہ سبب نہ ہو، جیسے کہ حدیث ابھی ہم بیان کرتے ہیں، تو یعنی وہ سبب ایسا ہے کہ مرد عورت دونوں کو ہی شامل نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی سے یا تانبے کی انگوٹھی سے ایک مرد صحابی کو منع کیا، تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کو منع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب حدیث میں واضح طور پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کلام نہ ہو، تو پھر مجتہدین اندازہ کرتے ہیں کہ آخر اس کلام سے یا اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کیا تھا۔ اس میں رائے بدل بھی سکتی ہے، لہذا جیسے نبی کریم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے آئے ہیں تو اس کو اتروا کے پھینک دیا، پھر وہ تانبے کی پہن کر آئے، اس کو بھی اتروا کر پھینکا، تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں پھینکا؟ کیا اس لیے کہ وہ مرد تھے اس وجہ سے پھینکا کہ مرد کے لیے پہننا مناسب نہیں؟ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر عورتوں کے لیے تو جائز ہوگا، مردوں کو منع کیا گیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے اور تانبے کی انگوٹھی کو پھینکتے ہوئے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا جہنمیوں کا زیور ہے، پھر فرمایا تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے، تو یہ جہنمیوں کا زیور ہونا، یہ بتوں کی بو ہونا، یہ کوئی مردوں کے ساتھ خاص علت یا سبب تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ مرد پہنے چاہے عورت، بتوں کی بو دونوں سے آ سکتی ہے، اور جہنمیوں کا زیور گویا کہ دونوں نے استعمال کیا۔ جنہوں نے اس جہت سے دیکھا انہوں نے کہا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یعنی بغیر مرد و عورت کی تخصیص کے یہ بقیہ دھاتیں منع کی۔ تو ان فقہا نے پھر یہی فرمایا کہ عورتیں صرف سونا یا چاندی پہن سکتی ہیں، باقی پیتل، تانبا، لوہا عورت بھی نہیں پہن سکتی۔ ایک عرصہ دراز تک یہی فتویٰ چلتا رہا کہ عورتیں بقیہ دھات نہیں پہن سکتی، لہٰذا پھر فقہا نے اس پر مزید مسائل متفرع کیے کہ اگر کوئی عورت جیسے آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھتی ہے
یا بال پن لگا کے نماز پڑھتی ہے، لوہے کا زیور یعنی پہن کرے تانبے کا، تو اس کی نماز جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بعض نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا. لیکن جب یہ دور آگے آیا اور کثرت کے ساتھ خواتین سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیور بھی استعمال کرنے لگی، تو یہ قاعدہ ایک اصول آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر قرآن یا حدیث میں واضح طور پہ کسی چیز کی ممانعت نہ ہو، بلکہ مجتہدین اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے اندازہ کر کے کسی چیز کی حرمت یا ممانعت کو ثابت کرتے ہیں، جب وہ چیز لوگوں میں عام ہو جاتی ہے جس کو انہوں نے ممنوع قرار دیا تھا، تو پھر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، ان کی نمازوں کو بربادی سے بچانے کے لیے مجتہدین اپنے اجتہاد کو واپس لے لیتے ہیں. گویا کہ اب انہوں نے اس حدیث کا وہ والا مفہوم لیا کہ مرد کو پہننا منع ہے، عورت کو پہننا منع نہیں ہے. لہذا اب اس دور میں اگر بہنیں لوہے، پیتل، تانبا، جست کے زیور پہننا چاہیں بالکل پہن سکتی ہیں، بلا کراہت جائز. فقہاء نے اس کے استعمال کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، اور نہ ہی ان دھاتوں کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے پھر ہم حدیث واضح کریں گے جس سے یہ خلاصہ نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. مجھے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ علامہ، مفتی اور مولانا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ مجھے ہمارے گھر کے سامنے پرسریکوت کی تقریباً 90 سال عورت کی وفات ہوئی، تو ان کے گھر والوں نے کی وفات کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائی کہ یہ مطلب یہ سہاگن ہے یا سہاگ کی علامت ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلام میں کس چیز کی علامت ہے؟ آہستہ بولیے ذرا بہن، تھوڑا سا اسپیڈ ہلکی کریں. کس چیز کی علامت ہے؟ مجھے آپ یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلامی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں بہن سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی جو ہے نا بات، تھوڑا سا آپ شاید سیل فون سے بات. ایک عورت 90 سالہ عورت کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے گھر والوں نے تو یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ سہاگن تھی اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائی. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت اسلامی میں اس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، اب سمجھ میں آ گئی. جی انشاءاللہ کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ دلوں میں صرف خدا ہی جھانک سکتا ہے، کسی اور کے لیے اگر یہ بات ثابت کی جائے تو یہ شرک ہوگا، کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی نفلی صدقہ مکہ شریف میں اس نیت سے کرے کہ وہاں 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی ہے، یہ صحیح ہے جبکہ اس کے اپنے خاندان میں مستحق افراد موجود ہوں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بالٹی میں پانی رکھا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا ناپاک یا مستعمل ہے یا غیر مستعمل، تو کیا ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی پہلے تحقیق کریں یا پھر اپنے طور پہ اسے پاک مان لیں؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز میں بھولے سے قیام میں اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا، مطلب سلام نہیں کہا، سلام کے الفاظ نہیں کہے، سلام پھیر دیا، پھر فوراً یاد آیا تو جلدی سے جو ہے نا پورا نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر لیا، کیا نماز ہو گئی؟ اچھا خالی سر پھیر دیا تھا اور سلام منہ سے نہیں کہا؟ جی صرف سر کر دیا تھا. پھر دوبارہ سلام کہہ دیا؟ نہیں، سلام کے الفاظ نہیں کہے، صرف سر سلام کے لیے سر پھیر دیا ادھر پھر کندھے کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جہیز نہیں سلام الفاظ ادا نہیں کیے، صرف چہرہ پھیرا، پھر کیا کیا عمل؟ پھر دوبارہ پوری نماز مکمل کر کے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر دی. یہ کہاں پہ قیام میں ہو گیا تھا؟ جی قیام میں غلطی سے. اچھا قیام کھڑے ہونے ہو گیا. ٹھیک ہے میں اچھا اور ایک سوال یہ ہے کہ جہیز کا وہ سامان جو گھر میں استعمال ہوتا ہو عورت کے مرنے کے بعد، کیا وہ سامان اس کے ترکے میں شامل ہوگا؟ یعنی وراثت میں؟ جی. اور بس شکریہ. السلام علیکم. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کیا کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر یا کوئی نعمت کو دیکھ کے ماشاءاللہ یا انشاءاللہ بول کہنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور بلا ساختہ گرمی بہت سخت ہو اور بلا ساختہ کوئی شخص بول دے خدا کا ظلم ہے، کیا ہے نا، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک عورت کے 3 بار حمل ضائع ہو گیا اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ بھی 1 ہفتے کے بعد انتقال کر گیا. اور اس عورت کی ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف سے بچے دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے، تو ایسے بولنا جائز ہے کیا؟ صحیح.
میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک بالکل مختصر سے انشاءاللہ بریک لیں گے. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، مقام حبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک کویسچن بہن نے کیا تھا کہ علامہ، مفتی اور مولانا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مولانا تو ایک عام لفظ ہے کہ مولانا کا مطلب ہمارے محترم، یعنی احترام کا لفظ ہے. وہ ہم کسی بھی داڑھی والے کے لیے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، حافظ قرآن ہیں، انہیں بھی مولانا کہہ سکتے ہیں. کہ ادب کا لفظ ہے، احترام کا لفظ ہے، لیکن استعمال عموماً باشرع شخص کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک عام ہے، اور اس شخص کا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جس کو آپ مولانا کہہ رہے ہیں. علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ علماء کے لیے استعمال کیا جانا بہتر ہے. عام شخص کے لیے علامہ استعمال کریں گے تو یہ مزہ کا خیز صورتحال ہے. بالکل یوں سمجھ لیں جیسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو کہا جائے کہ جی یہ کروڑ پتی آدمی ہے. تو یہ ایک مزہ کا خیز صورتحال ہے کہ علم بالکل نہ ہو اور علامہ اپنے ساتھ لکھ لیا جائے. تو یہ قطعاً غیر مناسب، اور میرا غالب گمان یہی ہے، اور آپ بھی اس کا میرے خیال میں اقرار کریں گے کہ یہ جھوٹ بھی ہوگا کہ ایک شخص کی علمیت بڑی محدود سی ہے اور وہ اپنے آپ کو علامہ لکھے. تو بہرحال علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا، اور یہ علماء کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہر داڑھی والے کو نہیں کہہ سکتے. مثلا جو غیر عالم ہے، چاہے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، وہ علامہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ علامہ کثیر علم والے کو کہیں گے. اور علامہ کا لفظ بھی جو علوم دینیہ کا حامل شخص ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر بہت زیادہ دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے ہیں تو دنیاوی علم کی اپنے مقام پہ اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن لفظ علامہ اس کے لیے استعمال کرنا یہ مطلب عرف شرع کے اندر، عرف شرع میں جاری و ساری نہیں ہے. اور مفتی اس شخص کو کہتے ہیں کہ حقیقتاً جو مفتی، اصل جو مفتی ہوتا ہے وہ ہے جو قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلہ نکال سکے، نکال کے لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کا اور رسول کا حکم ہے عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفتی ہوتا ہے. اور اب جو ہے وہ چونکہ اس طرح کی صلاحیت رکھنے والے علماء نہیں رہے، مفتیان کرام نہیں رہے، تو اب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں. مفتی ناقل کا مطلب کہ جیسے پہلے لوگوں نے اجتہاد کر کے قرآن و حدیث سے مسائل نکال لیے، ان کے نکالے ہوئے مسائل کو ہم آگے بیان کرتے ہیں، یا اگر کوئی نیا جدید مسئلہ آ جاتا ہے تو ان پرانے مسائل کی روشنی میں نکال کے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے. تو جو خاص طور پر ان مسائل کی فیلڈ میں ہوتا ہے کہ وہ مسئلوں کو دلیل کے ساتھ یا بلا دلیل لوگوں کو بتاتا ہے، ان کی دینی الجھنیں دور کرتا ہے، اس کو مفتی کہہ دیا جاتا ہے. علامہ سے بڑھ کر مفتی کا مقام ہوتا ہے، مفتی سب سے اوپر مقام ہوتا ہے، حتیٰ کہ مفتی قاضی سے بھی آگے ہوتا ہے. اس لیے کہ مفتی کے لیے صاحب علم ہونا لازم ہے، لیکن قاضی کے لیے صاحب علم ہونا لازم نہیں. جاہل بھی قاضی ہو سکتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کرے گا. منصب پہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے، وہ مفتیان کرام کا پینل رکھے گا اپنے پاس، ان سے مشورہ کر کے بتائے گا. اس لیے دین اسلام میں مفتیان کرام کی زیادہ اہمیت ہے. یہ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر پاکستان میں کوئی غیر اسلامی بینک ہے اور اس میں اکاؤنٹ ہے تو اس پہ پروفٹ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان میں ہے؟ جی، پاکستان میں. ٹھیک ہے، اور بس تھینک یو. السلام علیکم. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں شاید لائن میں ڈسٹربینس ہے. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. بہت خوشی کی بات ہے، فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح اخبار پہ یا کسی کاغذ پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی نام ہوتا ہے جس طرح کسی آدمی کا، تو وہ تو ہم اتار کے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کسی نام کے ساتھ محمد کا لفظ بھی لکھا ہو تو کیا وہ بھی اتارنا چاہیے؟ اور اکثر ناموں کے ساتھ نا ہوتا ہے محمد لکھا ہوا. جی. اور دوسرا سوال یہ کہ میرا 9-10 سال کا نا بیٹا ہے،
تو اسے ہم نماز کی تلقین تو کرتے رہتے ہیں، وہ پڑھتا بھی ہے لیکن نا بیچ میں جس طرح بچوں سے کھیلنے لگ جاتا ہے سلام پھیر کے یا جلدی پڑھ لیتا ہے، تو کیا اسے ہمیں مار کے سمجھائیں یا بس ویسے ہی سمجھائیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض ہو جائے اور وہ ارادہ تو رکھتا ہو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے جی، لیکن پہلے وہ یہ چاہے کہ بھئی ہم عمرہ کر لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا طریقہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس جی شکریہ. میں عرض کرتا ہوں ایک مزید کال لیتے ہیں. السلام علیکم. انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں نے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. جی بیٹا فرمائیں. انکل میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی ادارے کے بارے میں یا کسی یہ کہنا تھوڑا سا بلند آواز سے کہیے آپ. جی بولیے. کسی ادارے کے بارے میں یا کسی ٹیچر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اچھا نہیں پڑھاتے. کیا کرنا؟ کہ وہ اچھا نہیں پڑھاتے. اچھا نہیں پڑھاتے. ہاں جی، تو یہ غیبت میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم قرات کرتے ہیں تو قرات کرتے ہوئے اگر کوئی آیت بھول جائے، غلطی سے پتہ نہ چلے اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جا کے پتہ چلا کہ آیت بھول گئے، تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی نماز میں غلطی ہو گئی اور یہ نہیں پتا کہ اس پہ اب سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیا، تو یہ کرنا مطلب اس طرح ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور انکل یہ الفرقان پروگرام رات کو صرف ایک دن ریپیٹ ہوتا ہے، پہلے دن میں بھی ریپیٹ ہوتا تھا، یہ پلیز ریکویسٹ کر دیں آپ. دن میں ریپیٹ کرنے کی چلیں وہ سن رہے ہیں انشاءاللہ، آپ جیسے مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر عبدالستار شیر. بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. جناب ہلو. جی بھائی فرمائیے. میرا سوال ہے تو آواز آ رہی ہے؟ جی آ تو رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے تھوڑی سی، فرمائیں. جناب میرا سوال ہے کہ میں اگر سفر میں ہوں، کہیں جا رہا ہوں اور مجھے انداز سے ہو کہ میری نماز جو ہے آگے والی قضا ہو جائے گی، تو میں اگر وہ دونوں نمازیں اکٹھے پڑھ لوں، فرض کریں اثر کی میں نہیں پڑھ لی، ابھی میں مغرب کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھ پا رہا، تو میں اگر مغرب کی نماز اثر کی پڑھنے کے بعد میں مغرب کی نماز بھی پڑھ لوں اور مجھے غالب گمان یہ ہو کہ میری نماز جو ہے مغرب کی آگے چل کے نہیں پڑھ پاؤں گا، میں بس میں ہوں یا کوئی سفر کر رہا ہوں، تو میں کیا دونوں نمازیں اکٹھے پڑھ سکتا ہوں؟ چلے میں جو سمجھ پایا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت لائن میں ڈسٹربنس ہے، آپ کی آواز بہت کم سمجھ میں آئی، لیکن مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. جی بہن فرمائیے. مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ ایک تو جو جن کا پیٹ خراب رہتا ہے، تو اگر کسی کو ریا بہت زیادہ ہوتی ہے تو نماز میں بھی اس طرح سے ان کو ہر 2 سیکنڈ یا 2 منٹ پہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے تو ان کی وضو اگر دیکھی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ ایسا ہے کہ جس وجہ سے وہ نماز چلیں نیکسٹ کوشچن. ہلو جی دوسرا بولیں. ہلو بہن دوسرا کوشچن بولیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسلام میں جو ہے کہ میک اپ ہمیں مطلب اتنا نہیں کرنا ہے، اور جو یہ جو آئیبرو وغیرہ جو بنانا ہوتا ہے تو کیا ہم بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے ہیں، اور اتنا جو میک اپ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ کیا فتویٰ تھا؟ وہ پہلا یہ تھا کہ جو ریا جو ہوتا ہے نہیں وہ نہیں، آپ نے کہا اسلام میک اپ کو منع کرتا ہے، ایسے کچھ جملہ بولا نا. تو اسلام میں تو ایسا منع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت میک اپ کر کے آتے ہیں. اور چلے میں بتاتا ہوں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی ٹی وی میں کام کرنا چاہتی جی بولیے. دائرے کے اندر رہ کر کے وہ کام کر سکتی ہے؟ مسلم لڑکی ٹی وی پہ کام کرنا چاہے؟ جی اگر مسلم لڑکی کوئی ٹی وی پہ کام کرنا چاہتی ہے، جی نیوز ریڈر جیسا ہوتا ہے اس ٹائپ کا، تو اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو کس حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک بہن نے فرمایا کہ ہمارے قریب کسی عورت کا انتقال ہوا تو ان کو مطلب مہندی وغیرہ لگائی گئی کافی، اور کہا گیا کہ جی چونکہ یہ سہاگن تھی اس لیے ان کو دلہن بنا کے بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، اس قسم کی بدعتیں یہ عورتوں میں اور جہلا کے اندر خاص طور پہ جاری ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی بھی تاریخ میں یعنی ہماری مذہب اسلام کی پوری جو 1500 سال کی تاریخ ہے اس میں اس قسم کی خرافات کہیں پر ان کا حصہ نہیں ہے. لہذا عورت کا انتقال ہو گیا، بالکل سادہ انداز سے غسل دینے کے بعد بالکل جیسے سادہ انداز سے دفناتے ہیں اسی طرح دفنایا جائے گا. مہندی وغیرہ لگانا
اور بال سنوارنے کی کوشش کرنا کنگھے سے یا برش سے، یہ سب مکروہ ہے، گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلوں میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جھانک سکتا ہے، کسی اور کے لیے اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہوگا۔ تو جی نہیں، ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا، اور اس نے مطلب ایک چیز کو محدود کر دیا۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارا رکوع مخفی ہے۔ یعنی خشوع و خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ، دل میں خوف خدا رکھنے کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خشوع و خضوع کی حالت میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بقسم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پر مطلع ہیں، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کی عطا سے صحابہ کرام میں سے بہت سی چیزیں ثابت ہیں۔ اسی طرح اولیاء اعظام، اس کو روشن ضمیری کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کے قلب کی کیفیات کو اور آنے والے خطرات کو اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ لفظ ضرور ذہن میں رہے، اللہ کی عطا سے۔ ہمارے رب کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کوئی قدرت، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ عطا فرما سکتا ہے، بالکل کسی کو بھی قوت دے دے، کسی کو بھی کسی چیز پر قدرت دے دے، بشرطے کہ محال نہ ہو۔ محال کا عقیدہ رکھنا غلط ہوتا ہے، یہ تحت قدرت چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو غیر اللہ کے لیے بھی اس کو ثابت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن فرق کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی قلبی خطرات پر مطلع ہوتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، ذاتی طور پر اسے کسی نے صلاحیت یا یہ صفت دی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کے لیے مانیں گے تو عطائی مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ قلبی کیفیات پر مطلع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں پیر صاحب اللہ کی عطا کے بغیر بھی قلبی کیفیات پر مطلع ہو سکتے ہیں تو یہ کفر و شرک میں جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو اگر کوئی وہاں پر جا کر اس نیت سے صدقہ کرے کہ میرا یہ صدقہ 1,00,000 صدقات کے برابر ہوگا، حالانکہ اس کے اپنے مثلا پاکستان سے گیا ہے تو یہاں پر کچھ رشتہ دار ہیں جو ان صدقات کے مستحق ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں کوئی اتنا صدقہ کرنے والا تنگ دست تو نہیں ہوتا کہ وہاں اگر صدقہ کر کے آ گیا تو پھر اتنا کنگلا ہو جائے گا کہ یہاں پر آ کے کسی کو نہ دے سکے۔ تو لہٰذا وہاں پر ضرور صدقہ کریں، ضرور نیک عمل کریں، کیونکہ وہاں سے واپس آ کے یہاں کتنے بھی صدقہ کریں گے وہ اجر و ثواب تو نہیں ملے گا۔ لہٰذا یوں کیا جائے کہ یہاں کے مستحق کو بھی فراموش نہ کریں، لیکن وہاں اضافی پیسے لے کر جائیں تاکہ وہاں پہ کثرت سے صدقہ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹا جا سکے، حاصل کیا جا سکے، اور پھر واپس جب آئیں تو ان مستحقین کی بھی مدد کریں۔ بہن نے فرمایا کہ اگر بالٹی میں پانی پڑا ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اور بہن نے لفظ استعمال کیا مستعمل، یہ مستعمل نہیں ہے، مستعمل لفظ ہے۔ مستعمل تو ہم لوگ ہوں گے استعمال کرنے والے، اور جس کو ہم استعمال کریں گے اس کو مستعمل کہیں گے، میم کے زبر کے ساتھ مستعمل۔ تو بہن فرماتی ہیں کہ یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ یعنی یہ تحقیق کرنا کیا ضروری ہے کہ اس بالٹی کا پانی پاک ہے ناپاک، کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈال دیا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالٹی کا پانی جس وقت آپ نے ڈالا تھا یا پہلے پڑا تھا آپ کو یقین ہے کہ یہ پاک تھا، جیسے ہم بالٹی بھر کے رکھ دیتے ہیں، اب آپ کو شبہ آیا کہ کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈال دیا، تو جب تک آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ ہو، یا کوئی گھر کا ایسا شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، باعمل ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور پھر آپ کو خبر نہ دی ہو، یا کسی نے ڈالا اس نے آپ کو بتا دیا کہ جی میں نے ہاتھ ڈالا ہے، تو اگر یہ 3 ذرائع سے آپ کو پتہ چل جائے تو اس پانی کو وہی حکم دیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے ناپاک ہاتھ ڈالا ہے تو ناپاک، اگر وہ کہتا ہے کہ بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل، اور اگر ان 3 ذرائع سے یہ علم حاصل نہیں ہوا تو اس پانی کو جس طریقے سے وہ پہلے تھا اسی طریقے کا ماننا یہ لازم ہے کہ وہ پاک ہے اور غیر مستعمل ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، کپڑے وغیرہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر پانی آپ کو نظر آیا
اور بظاہر اس میں کوئی نجاست نہیں ملی ہوئی، کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالا، کوئی عادل شخص اس کے ناپاک یا مستعمل ہونے کی خبر نہیں دے رہا، نہ کوئی گھر کا ایسا فرد جو یہ خود یہ کہے کہ میں نے اس کو ناپاک کر دیا یا مستعمل کر دیا، یہ ذرائع مفقود ہوں، موجود نہ ہوں، تو وہ پانی بالکل پاک ہے اور استعمال کے قابل ہے، اب مزید تحقیق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ کوئی جیسے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا لیکن بے خیالی میں التحیات پڑھ دی، درود شریف، دعا، اور پھر صرف چہرہ پھیرا اور یاد آ رہی میں کیا کر رہا ہوں، قیام کے اندر سارا میں نے قاعدہ اخیرہ والے عمل کر لیے، تو آخر میں کیا سجدہ صاحب کر کے نماز ہو جائے گی؟ تو جی ہاں، ویسے تو حکم شرع یہ ہے کہ اگر صرف التحیات پڑھی جاتی، صرف التحیات یعنی کھڑے ہوئے آپ قیام میں اور دوسری کے بعد پہلی کے بعد اور غلطی سے التحیات شروع کر دی اور پھر آپ کو یاد آیا اور الحمد شروع کر دی، تو اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ التحیات میں دعائیہ کلمات ہیں اور اس میں ذکر ہے، اور ذکر اور دعائیہ کلمات سے کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا، اور اسے فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر شمار نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ نے دعائیں بھی پڑھ ڈالی، دوسری بھی پڑھ ڈالا اور پھر باقاعدہ سلام بھی پھیر ڈالا، تو بہتر یہ ہے کہ اس پر سجدہ صاحب کر لیا جائے، اچھا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ جو لڑکی کا جہیز ہوتا ہے کیا اس کے انتقال کے بعد اسے مال وراثت قرار دیا جائے گا؟ دیکھیے، نام کوئی بھی ہو، چاہے جہیز ہو، چاہے بری ہو، چاہے گفٹ ہو، کوئی بھی ہو، جو چیزیں اس لڑکی کی ملکیت میں تھیں، جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا وہ سب کا سب مال وراثت بن جائے گا۔ لہٰذا لڑکی اگر جہیز اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تو وہ سسرال والوں کی ملک میں نہیں دے دیتی، یا سسرال والے اس کے مالک نہیں ہو جاتے، وہ لڑکی کا ہی رہتا ہے، اور جب تک وہ لڑکی کا رہتا ہے وہ اس کی مالکہ ہے، اور اس کی مالکہ ہے تو جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ مال بھی مال وراثت میں شامل ہوگا، چاہے وہ ایک برتن کیوں نہ ہو، 4 گلاس کیوں نہ ہو، مسیری ہو، الماری ہو، سب کا سب مال وراثت ہے، اور بالکل وارثوں کو ان کے جس طرح شریعت تقسیم ہے اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ تو جب کافر سے چھینا ہوا مال استعمال کرنا شرعاً جائز ہے اللہ کے حکم سے، لیکن وہ ٹھیک ہے، جنگ تھی، جہاد تھا، وہ چھین کے مال استعمال کرنا جائز، تو جب کافر خود اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو پھر کیسے ناجائز ہوگا؟ ہاں، اس میں اتنا ضرور ہے کہ وہ سود کہہ کے دے رہا ہے، تو اس قباحت کو ختم کرنے کے لیے جیسے آپ کو بتایا کہ فقہاء نے فرمایا کہ آپ سود کی نیت سے نہ لیں بلکہ مال مباح کی نیت سے لیں، تو بالکل شرعاً جائز ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے خدا نہ خواستہ کوئی دادا جان اپنے سب پوتے پوتیوں کو جمع کر کے کہیں عیدی دیتے ہوئے کہ یہ بھائی سود دے رہا ہوں تمہیں، لو، تو اب ان کے کہنے سے کہنا غلط ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر بچے اس کو سود کی نیت سے نہیں لیتے، یا بڑے بھی جیسے جوان بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو وہ تو ان کی نظروں میں بچے ہی ہیں، ان کو سود کہہ کے عیدی دے رہے ہیں اور بچے سود کی نیت سے نہ لیں، صرف عیدی کی نیت سے لیں، تو بالکل جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر مسئلہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کا ہیڈک ہے، ہم لے، اگر کوئی شخص لے رہا ہے تو اس کے لیے لینا شرعاً جائز، لیکن اس میں بھی ہم یہ ضرور بات عرض کر دیں کہ دیندار شخص جو داڑھی والا ہو، مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، مفتی ہو، عالم دین ہو، اس سے اس طرح یہ مال لینا بھی، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ عموماً لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں۔ اگر لوگ دیکھیں گے کہ امام مسجد ایسا کر رہا ہے تو کہیں گے جی امام مسجد سود کھا رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز نہیں۔ اب امام مسجد اگر سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہی جو عوام کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے اس قسم کا ایک تیر مار دیتے ہیں طنز کا کہ ٹھیک ہے جی اپنے سر پہ پڑھتے تو ان کو شریعت کے مسائل گھڑ لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے شریعت بنا لی انہوں نے، جیسا چاہتے ہیں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ گھڑ کے لے آتے ہیں اپنی سہولت کے لیے۔ اس قسم کی باتیں کہ اور عوام کفر میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ دیندار لوگ اس سے اجتناب کریں۔ باقی آپ کو یہ مسئلہ بتا دیا۔ بہن نے فرمایا کہ اخبار میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا نام جیسے عبداللہ لکھا ہے تو وہ اس میں جلالت لکھا ہے وہ ہٹا لیا، اسی طرح بعض محمد نام بھی بہت ہوتا ہے، جیسے محمد اکرم لکھا ہے تو کہ یہ بھی ہٹائیں۔ مسئلہ یہ ہے میری بہن، کہاں تک ہٹائیں گے آپ؟ پورے اخبار کے اندر انبار لگا ہوا ہے، کہاں کہاں سے کاٹتے رہیں گے؟ شریعت نے اس بات کا آپ کو مکلف نہیں بنایا کہ آپ ایک ایک چیز کو نکالیں کہ اس میں شدید حرج ہے اور حرج اٹھا دیا گیا ہے۔ ہاں، آپ پورے اخبار کو ادب احترام سے رکھیں کہ اس کو پاؤں میں نہ گرنے دیں، کسی اونچے مقام پہ رکھیں، اور پھر جب استعمال پورا ہو چکے تو پھر اس کو جیسے وہ مقدس اوراق کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ڈلوا دیجئے تاکہ سمندر میں ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن اس طرح نکالنا یہ مطلب بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور حرج کا باعث ہے، کہاں تک آپ نکالتے رہیں گے؟ اس طریقے کو ترک کر دیا جائے۔ بہن فرماتی ہیں ان کا 9-10 سال کا بیٹا ہے، اسے پیار سے سمجھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کبھی پڑھتا بھی ہے لیکن بچہ ہے کھیل کود میں لگ جاتا ہے، تو پھر سمجھاتے ہیں پھر پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کو مارا جائے؟
دیکھیے حکم نبی تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. لیکن یہاں مار سے مراد وہ مار نہیں ہے جو یہ حافظ اور قاری صاحب ڈنڈے لے کر بیٹھے ہوئے اور بچوں کو زد و خوب کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی اور مارتے اتنی زیادہ ہیں کہ پاؤں کی ہڈیاں تک بعض اوقات توڑ دی جاتی ہیں. یہ شرعاً غلط ہے. بلکہ یہاں مار کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا، ہڈی توڑنے سے منع فرمایا، اور یعنی ایسی مار سے منع فرمایا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، اور ایسی مار سے منع فرمایا جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں اگر بچے کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ صرف دھمکانے کے لیے ہے، حقیقتاً اس کو اذیت اور تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے. تو اب آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ بچوں کو بہت زیادہ مارنے پیٹنے کے بجائے کہ ان کو مارا پیٹا جائے تو عموماً وہ باغی ہو جاتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں. پیار سے ان کو سمجھایا جائے، انعام کا لالچ دیا جائے. اگر بیٹا آپ 5 وقت پوری نماز پڑھو گے اتنے پیسے ملیں گے، اگر پورے ہفتے نماز پڑھو گے تمہیں ایک انعام یہ دے دیا جائے گا، پورے مہینے پڑھو گے تو یہ انعام دے دیا جائے گا. اس طرح انعامات مقرر کریں. اور یہ ابھی یہ اسٹیج ایسا ہے کہ اس میں انعام کا لالچ دے کر اگر عبادات پر استقامت دلوائی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے اعمال ثابت ہیں. تو اس سے جب بچہ استقامت پذیر ہوگا، بڑا ہو جائے گا، عادت راسخ ہو چکی ہوگی، پھر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، یعنی انعامات کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں. تو مشورہ یہی ہے کہ اس طرح نہ مارا جائے کہ بچے کی بہت زیادہ مار پیٹ ہو اور پھر دوسروں کے سامنے مارنا جس سے وہ بے عزتی محسوس کرے اور بعد میں بچے اس کو چڑھائیں اور مذاق اڑائیں. دیکھا لگی مار لگی، اس سے اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی، اس کی ذہنی تعمیری صلاحیتیں متاثر ہوں گی. حکمت کے ساتھ اس کو سمجھائیں. بہن نے فرمایا کہ حج کسی پر فرض ہو چکا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لیں اس کے بعد حج کریں، کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حج کے مناسک ایسے ہیں کہ آپ عمرہ کر بھی لیں گے تو بھی حج سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ حج کے اندر عمرہ ہے، عمرے میں پورا حج نہیں ہے. حج کے اندر آپ مینا جائیں گے، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا واپس، پھر کنکریاں مارنا، پھر طواف الزیارہ کے لیے آنا. تو یہ چیزیں عمرے کے اندر نہیں شامل ہوتی ہیں. عمرے میں تو بس آپ گئے، آپ نے طواف کیا، آب زمزم نوش کیا، پھر آپ نے سعی کی، حلق کروایا، فارغ ہو گئے عمرے سے. 3-4 مطلب ارکان ہیں، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو عمرے سے کوئی حج سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمرہ کر لینے کے بعد وہاں کی بہت زیادہ معرفت حاصل ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے. عمرہ تو ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے، جبکہ حج کے مناسک کی ادائیگی کے مقامات بڑے مختلف ہیں اور اس کو آپ جا کر ہی، یعنی حج پر جا کر ہی سمجھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کتنا ہی پڑھ لیں نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ بھی گیا وہاں پہ جائیں گے بوکھلا جائیں گے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عمرہ کے لیے نہیں بلکہ آپ ڈائریکٹ حج کے لیے جائیے. حج سے پہلے عمرہ کرنا ہی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہو جائے گا اور پھر حج کے مناسک بھی انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بہت معذرت چاہتے ہیں کہ کافی سارے سوالات رہ گئے لیکن میں ان کے جوابات ابھی شامل پروگرام نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پہلے آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے، پھر نئی کالز لی جائیں گی.